امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر ایران کو جو جنگ بندی کی ڈیڈ لائن دی تھی اس میں توسیع کر دی ہے۔ اس مرتبہ جو توسیع دی گئی ہے وہ غیر معینہ مدت کے لیے ہے۔ انہوں نے اس مرتبہ مدت کا تعین نہیں کیا، پہلے 5 دن کے لیے کہا تھا، پھر انہوں نے 10 دن کی دی تھی۔ اس مرتبہ جب ہوئی تھی انہوں نے 2 ہفتوں کی دے دی تھی، 2 ہفتوں تک کیا تھا، جو آج صبح ختم ہونے والی تھی، لیکن رات گئے ہی انہوں نے اس جنگ بندی میں غیر معینہ مدت کے لیے توسیع کر دی ہے۔ میں ہوں محبوب رحمان تنولی اور آپ دیکھ رہے ہیں زمینی حقائق۔ آج جب جنوبی ایشیا میں، پاکستان میں، ایران میں، افغانستان میں لوگ سو رہے تھے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے رات گئے یہ اعلان کر دیا کہ انہوں نے جنگ بندی میں غیر معینہ مدت کے لیے توسیع کر دی ہے۔ انہوں نے اس مرتبہ جو بیان جاری کیا اس میں کہا کہ ان کو فیلڈ مارشل عاصم منیر نے، وزیر اعظم شہباز شریف نے درخواست کی ہے کہ جب تک مذاکرات ہو رہے ہیں ایران کے ساتھ وہ اس جنگ بندی میں توسیع کریں، اور اس توسیع کے لیے انہوں نے جواز یہی بنایا کہ پاکستانی قیادت نے انہیں کہا ہے اور انہوں نے ایسا کیا ہے۔ بالفاظ دیگر وہ ہر بار دھمکیاں دیتے تھے کہ جس میں توسیع نہیں کریں گے، اس سے فرار ہو گئے ہیں، اور اس بات کی توقع کی جا رہی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی بات پہ قائم نہیں رہیں گے۔ اس سے پہلے وہ اپنی بات کرتے ہیں، پھر اس پہ یو ٹرن لے جاتے ہیں، صبح کوئی اور بات کرتے ہیں، شام کوئی اور بات کرتے ہیں۔ اس سے 3 دن پہلے انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ ان کے نائب صدر جے ڈی وینس پاکستان پہنچ رہے ہیں اور چند ہی گھنٹوں میں پاکستان میں ہوں گے، لیکن وہ چند گھنٹے پھر ختم نہیں ہوئے، 3 دن ہو گئے۔ اس کی وجہ بھی سامنے آئی کہ ایرانی قیادت نے انکار کر دیا تھا پاکستان میں مذاکرات کے لیے اسلام آباد آنے سے۔ ایرانی قیادت کا یہ موقف تھا کہ جب تک یہ ناکہ بندی ختم نہیں ہوتی ہے امریکہ کی طرف سے ابنائے ہرمز کی اور ایران کی بندرگاہوں کی، تو وہ ان دھمکیوں کی وجہ سے، ان دھمکیوں سے ڈر کے مذاکرات کی ٹیبل پہ نہیں آئیں گے، اور یہی موقف انہوں نے اپنایا اور وہ اسلام آباد مذاکرات کے لیے نہیں آئے۔ دوسری طرف امریکی ٹیم تیار بیٹھی تھی کہ ایرانی پہنچے اور ہم بھی پہنچے، پھر مذاکرات کا دوسرا مرحلہ ہو، کیونکہ پہلا مرحلہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے ختم ہو گیا تھا۔ جب یہاں بات بن رہی تھی تو انہوں نے وہاں ناکہ بندی کر دی تھی، اور دوسرا ادھر لبنان پہ اسرائیل نے اٹیک کر دیا تھا۔ ان 2 وجوہات کی بنیاد پہ پہلا جو ہوا تھا وہ ختم ہو گیا تھا بغیر نتیجے کے۔ اب دوسرے مرحلے کے مذاکرات میں جنگ بندی میں توسیع کی تھی، اور امریکہ کے صدر بار بار یہ دھمکیاں دے رہے تھے کہ اب وہ اس میں توسیع نہیں کریں گے، ایران کے اوپر وہ سخت حملے کا بار بار کہہ رہے تھے۔ لیکن دوسری طرف سب کو تقریباً پتہ تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی بات پہ قائم نہیں رہیں گے، کیونکہ وہ اس جنگ سے فرار کے راستے تلاش کر رہے تھے، اور یہ جو ناکہ بندی آج رات کو انہوں نے اعلان کیا ہے کہ غیر معینہ مدت کے لیے وہ اس میں توسیع کر رہے ہیں، تو اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستانی قیادت نے ان سے درخواست کی ہے کہ یہ جو توسیع کر رہے ہیں اس کی مدت نہ رکھیں جب تک مذاکرات ہو رہے ہیں تب تک، تاکہ کوئی ڈیڈ لائن کے اوپر تلوار نہ لٹکی ہو۔ لیکن اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی فورسز کو کہہ دیا ہے کہ وہ ناکہ بندی ابنائے ہرمز اور ایران کی جاری رکھیں گے، لیکن یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ یہ بھی جاری نہیں رکھیں گے، اس سے بھی وہ فرار ہو جائیں گے، کیونکہ وہ فرار کے بہانے تلاش کر رہے ہیں ایک فیس سیونگ کے لیے۔ امریکن میں چونکہ امریکہ میں خود ان پہ تنقید ہو رہی ہے، کیونکہ انہوں نے امریکہ کی ساکھ تباہ کر کے رکھ دی ہے اس جنگ کے بعد، جو ایران نے ان کی متھ توڑ دی ہے سپر پاور کی، جو کہا جا رہا تھا کہ وہ کسی پہ بھی چڑھ دوڑتے تھے، اٹیک کر دیتے تھے، لیکن اس مرتبہ جو انہوں نے اسرائیل کے ساتھ مل کے ایک ایران پہ حملہ کیا، بڑی تباہی مچائی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بڑا جانی مالی نقصان ہوا ایران کا، لیکن ایران نے اپنی قیادت شہید ہونے کے باوجود نہ صرف جواب دیا بلکہ بھرپور جواب دیا، اور گھٹنوں پہ آنا پڑا ٹرمپ کو، اور جنگ بندی کرنی پڑی، اور پھر جنگ بندی کے بعد ڈیڈ لائن، دھمکیاں، سب کچھ کرنے کے باوجود اس مرتبہ وہ کہتے تھے کہ جنگ بندی میں توسیع نہیں ہوگی اور وہ سخت اٹیک کریں گے ایران پہ۔ اور رات کو پاکستان کے وزیر اطلاعات عطا اللہ تعالی نے بھی ایک ڈیڈ لائن کی یاد دہانی کرا دی تھی کہ آج صبح اتنے بج کے اتنے منٹ پہ یہ ڈیڈ لائن ختم ہو رہی ہے۔ یہ معلوم نہیں کہ وہ ایران کو پیغام دینا چاہ رہے تھے یا اس کی یاد دہانی امریکہ کی طرف سے کر رہے تھے، لیکن وہ اس پہ رائے میں انہوں نے رات بیان جاری کیا تھا، اور خود امریکہ کے صدر بھی بار بار یہ کہتے تھے کہ توسیع نہیں ہوگی، لیکن رات گئے توسیع کر دی گئی۔ انہوں نے اس مرتبہ ایک مرتبہ پھر پاکستانی قیادت کو بہانہ بنایا اور ان کی درخواست کہ اس سے فرار ہو گئے۔ اب فیصلہ ہونا ہے مذاکرات کی ٹیبل پہ، نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کی جو نظریں ادھر اسلام آباد کے اس مذاکرات پہ لگی ہوئی ہیں، اور پاکستان مخلصانہ کوشش کر رہا ہے کہ یہ جنگ نہ ہو اور جنگ ٹل جائے، کیونکہ اس جنگ سے
نہ صرف ایران اور امریکہ کا نقصان ہوگا، دنیا کی آدھی دنیا اس سے متاثر ہو رہی ہے، تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، ابنائے ہرمز میں سب ممالک کے جہاز پھنسے ہوئے ہیں، اور دوسرا پاکستان کی افواج کی کچھ فوج چلی گئی ہے سعودی عرب، اور اب جب جنگ شروع ہوتی ہے، ایران اٹیک کرتا ہے سعودی عرب پہ، تو ظاہر ہے پاکستان بھی انڈائریکٹلی اس میں متاثر بھی ہوگا، ملوث بھی ہو جائے گا۔ اس بات کے خدشات موجود ہیں، اور کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا کہ اب پاکستان بھی اس جنگ کا سٹیک ہولڈر بن گیا تھا، اس لیے پاکستان بھی نہیں چاہتا، پاکستان اگر اس جنگ میں نہ بھی ہوتا، پاکستان اس جنگ کا حامی نہیں ہے، لیکن اب جب کہ پاکستان کی فوج وہاں موجود ہے تو پاکستان مزید چاہتا ہے کہ یہ جنگ نہ ہو اور امن ہو، اور اس کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اور آج ٹرمپ کی توسیع جو غیر معینت مدت کے لیے کی گئی ہے، یہ اس لحاظ سے زیادہ اچھا ہے کہ وہ جو تلوار لٹکائی ہوتی تھی ڈیڈ لائن کی، وہ اب اس کے اوپر مذاکراتی ٹیبل کے اوپر نہیں ہوگی، اور وہ کھل کے اس پہ بات چیت کر سکیں گے، اور یقیناً توقع کی جا رہی ہے کہ اب کوئی رستہ نکل آئے گا ان مذاکرات کے نتیجے میں۔ آج یہ جو بیان آیا امریکن صدر کا، اس کے بعد امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایرانی قیادت جو مذاکراتی ٹیم ہے وہ پھر آئے گی اسلام آباد، اور اس کے ساتھ جے ڈی وینس اپنی دیگر مذاکراتی ٹیم کے ساتھ اسلام آباد آئیں گے، اور اچھی بات ہے کہ مذاکرات کی ٹیبل پہ کوئی بات بن جائے، بجائے اس کے کہ بندوق کے زور پہ۔ اور اس ٹرمپ کے اس بیان کے بعد، اس جنگ بندی کے بعد ایک مثبت فیصلے کی توقع کی جا رہی ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔